بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. بروک فیلڈ آن لائن کلاسز میں ویلکم. فرسٹ ایڈ بایولوجی میں چیپٹر نمبر 5 کا آج ہم لاسٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور آج کا ہمارا لیکچر نمبر 17. ٹاپک جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ہیپاٹائٹس. ہیپاٹائٹس جس کو ہم یرکان کا نام بھی دیتے ہیں. سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن لکھیں گے اور اینول ایگزام کے لحاظ سے اس کی میں آپ لوگوں کو امپورٹنس بتا دوں. ویری امپورٹنٹ لانگ کویسچن ہے. شارٹ کویسچن بھی اس میں سے کئی دفعہ آ چکے ہیں اور ایم سی کیو بھی اس میں سے آ چکے ہیں. جس طرح میں نے یہاں پہ ہیڈنگس بنا کے لکھا ہوا ہے, آپ لوگ اپنی بکس اوپن کر لیں, وہاں پہ اپنی ہیڈنگس جو ہے وہ دیتے جائیں. سب سے پہلے ہم ہیپاٹائٹس جو ہے اس کی ڈیفینیشن کی ہیڈنگ دیتے ہیں اور اس کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں کہ لیور کی سوزش, جگر کی سوزش جو ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں, ہیپاٹائٹس کا نام دیتے ہیں. اٹس این انفلیمیشن آف لیور. سمٹمز علامات ہم بتاتے ہیں. اٹ از یوزلی کازڈ بائی وائرل انفیکشن. کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ ایچ وائرس, جس کو ہم ہیپاٹائٹس کا نام بھی دیتے ہیں یا ہیپاٹائٹس وائرس کا نام بھی دیتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے جس کو ہم یرکان کا نام دیتے ہیں. ٹاکسک ایجنٹس, زہریلے مواد, ڈرگز, دوائیاں, نشہ آور چیزیں جو ہیں یہ بھی اس کا کیا بن سکتی ہیں, کاز بن سکتی ہیں. تو یہاں پہ آپ کاز کی ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ سمٹمز بتائیں گے. اٹ از کریکٹرائزڈ بائی جینڈس. جینڈس بھی یرکان کو کہتے ہیں. ایبڈومینل پین یعنی پیٹ کا درد, لیور انلارجمنٹ, لیور کا جگر کا سائز میں بڑھ جانا, فٹیگ درد اور بعض اوقات بخار بھی ہوتا ہے. یہ سمٹمز ہیں جو کہ ہم بتاتے ہیں اباؤٹ ہیپاٹائٹس. اب ہیپاٹائٹس سے اس کا افیکٹ اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹ مے بی مائلڈ, مائلڈ مین تھوڑا سا, بہت کم ہو سکتا ہے. کین بی ایکیوٹ, ایکیوٹ کہتے ہیں بہت زیادہ. سیور, شدید قسم کا بھی ہو سکتا ہے اور اتنا شدید ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے لیور کا کینسر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہے اس کا افیکٹ. اب ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے جی ٹائپس آف ہیپاٹائٹس. ہیپاٹائٹس جو ہے یہاں پہ اس کی تقریباً 7 ٹائپس بتائی گئی ہیں. سب سے پہلی ٹائپ جو ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں, ہیپاٹائٹس اے کا نام دیتے ہیں. ہیپاٹائٹس اے, ہیپاٹائٹس اے ایچ اے وی وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اور شروع میں اس وائرس کو نام دیا جاتا تھا انفیکشیس ہیپاٹائٹس کا. اور یہ کیسے پھیلتا ہے؟ از ٹرانسمیٹڈ بائی کنٹیکٹ ود فیسز. فیسز کہتے ہیں فضلہ, فرام انفیکٹڈ انڈیویجولز. انفیکٹڈ یعنی جس پرسن کے اندر, جس شخص کو ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس کالا یرکان درجہ اول کہلاتا ہے. یعنی بہت کم جو ہیپاٹائٹس یا کالا یرکان کی بہت کم شکل ہوتی ہے یا بہت کم جو بیماری ہوتی ہے اس کو ہیپاٹائٹس اے کہتے ہیں. اور یہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں فیسز کے ذریعے, فضلے کے ذریعے, ویسٹ مٹیریل کے ذریعے کیا کرتا ہے, ٹرانسمٹ ہوتا ہے. ہیپاٹائٹس اے ایچ اے وی وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایچ اے وی وائرس جو ہے یہ آر این اے وائرس ہے. یعنی اس کا نیوکلک ایسڈ آر این اے پہ کنسسٹ کرتا ہے اور یہ نان انویلپڈ ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں نان انویلپڈ وہ والے وائرس ہیں جن کے باہر جو ہے وہ ہوسٹ سیل کی سیل میمبرین جو ہے وہ پریزنٹ نہیں ہوتی. وچ کاز مائلڈ شارٹ ٹرم لیس وائرولنٹ ڈیزیز. مائلڈ کہتے ہیں تھوڑی سی ہلکی سی, تھوڑے عرصے کے لیے وائرولنٹ ڈیزیز کا باعث بن سکتا ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس اے جو ہے وہ اتنا زیادہ شدید نہیں ہوتا. دوسری ٹائپ ہم بتاتے ہیں جی, اور اس کو ہم ہیپاٹائٹس بی کا نام دیتے ہیں. ہیپاٹائٹس بی کا دوسرا نام سیرم ہیپاٹائٹس بھی ہے. یہ نام بیٹا آپ لوگ یاد رکھیں گے کیونکہ یہ فلوئڈ ٹو فلوئڈ یعنی بلڈ سے بلڈ ٹرانسفر کرنے میں, یہ ٹرانسفر کرنے سے یہ بیماری پھیلتی ہے, کالا یرکان پھیلتا ہے. اس وجہ سے اس کو سیرم ہیپاٹائٹس کا نام بھی دیتے ہیں اور یہ والا اس کا نام آپ یاد رکھیں گے. ہیپاٹائٹس بی ایچ بی وی وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے. It is the second major form of hepatitis. ہیپاٹائٹس کی سب سے بڑی دوسری شکل ہے. It is caused by DNA وائرس اور یہ DNA وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے. کون سے ممالک کے اندر یہ بہت زیادہ ہے؟ ایشیا, چائنا, فلپائنز, افریقہ اور مڈل ایسٹ جو ہے اس کے اندر یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. پھیلتا کیسے ہے؟ بلڈ سیرم, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, باڈی فلوئڈ, یہ تھوک سلائیوا کے ذریعے بھی پھیل سکتا ہے. اس کے علاوہ بلڈ سیرم یعنی بلڈ ایک افیکٹڈ پرسن یعنی وہ والا شخص جس کو کالا یرکان ہے اس کا اگر بلڈ کسی دوسرے شخص کو آپ لگائیں گے تو اس میں بھی یہ وائرس ٹرانسفر ہو جاتا ہے. بریسٹ ملک یعنی مدر جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کی وجہ سے بھی, سلائیوا تھوک کی وجہ سے بھی,
فرام مدر ٹو چائلڈ ڈیورنگ برتھ، اور جب بچے کی برتھ ہوتی ہے اس ٹائم بھی یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے، اور آفٹر ورڈ یا بعد میں. اور لاسٹ میں ہم بتاتے ہیں سیکشل کنٹیکٹ کے ذریعے، یعنی اگر کسی شخص کو ہیپاٹائٹس بی ہے اور وہ سیکشل پروسیس کرتا ہے کسی دوسرے شخص کے ساتھ یا فیمیل کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے اس فیمیل کے اندر بھی یہ ٹرانسفر کر دیتا ہے ایچ بی وی وائرس کو. تو یہ سیکنڈ میجر فارم ہے، ایم سی کیو آ سکتا ہے. اس کے بعد ڈیورنگ ایکیوٹ اٹیکس، شدید جب اٹیک سے حملہ ہوتا ہے ہیپاٹائٹس بی کا، اس کی سمٹمز بتائی گئی ہیں، جسم میں درد ہوتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، بھوک لگتی نہیں ہے، جنڈس یرقان ہو جاتا ہے، آر رپورٹڈ. انفیکٹڈ پرسن کین ریکور کمپلیٹلی اینڈ بیکم امیون ٹو دا وائرس. یعنی وہ کہتا ہے کہ جو انفیکٹڈ پرسن، یہ بیماری جو ہے اس سے بچا جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس بیماری کی ویکسین جو ہے وہ کیا ہے؟ پریزنٹ ہے. یہ بھی ایم سی کیو میں آ سکتا ہے کہ ایچ بی وی وائرس جو ہے اس کو ویکسین کے ذریعے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ختم کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہیپاٹائٹس سی، اس کو کالا یرقان، یا اس کو ہم سب سے زیادہ جو افیکٹ کرنے والا جو یرقان ہوتا ہے وہ ہیپاٹائٹس سی ہوتا ہے. فارمیرلی اس کو نان اے نان بی ہیپاٹائٹس کا نام دیا گیا تھا. یہ ایم سی کیو میں آ سکتا ہے. کیسے پھیلتا ہے؟ بلڈ کے ذریعے، مدر ٹو چائلڈ، پریگنینسی کے دوران یا اس کے بعد آفٹر ورڈ یعنی آفٹر برتھ بھی یہ پھیل سکتا ہے، اور سیکشل کنٹیکٹ کے ذریعے بھی پھیل سکتا ہے. تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی جو ہے ان دونوں کا ٹرانسمیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ سیم ہے. کون سا وائرس ہے؟ ہیپاٹائٹس سی کا وائرس جو ہے یہ ایچ سی وی ہے، اور یہ انویلپڈ وائرس ہوتا ہے. یاد رکھیے گا ہیپاٹائٹس اے آر این اے نان انویلپڈ ہے، ہیپاٹائٹس بی ڈی این اے انویلپڈ ہے، اور ہیپاٹائٹس سی آر این اے انویلپڈ وائرس. کاز انفیوژن ہیپاٹائٹس، یہ تیسرا نام ہے جو کہ ایم سی کیو میں اینول ایگزام میں آ بھی چکا ہے. ہیپاٹائٹس سی جو ہے اس کو انفیوژن ہیپاٹائٹس کا نام بھی دیا جاتا ہے. which is less severe than hepatitis A and hepatitis B. اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت کم ہوتا ہے. لیکن ہیپاٹائٹس سی جو ہے اس کی وجہ سے کرونک لیور ڈیزیز، کرونک کہتے ہیں لانگ لاسٹنگ، لمبے عرصے کے لیے جگر کی بیماری ہو سکتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تھا ہیپاٹائٹس سی تیسری ٹائپ. اس کے بعد ہم فورتھ ٹائپ ڈسکس کرتے ہیں ہیپاٹائٹس ڈی. اس کو ڈیلٹا وائرس کا نام بھی دیتے ہیں. ہیپاٹائٹس ای، یہ وہ والا وائرس ہے جو کہ پھیلتا ہے فیسز آف این انفیکٹڈ پرسن. جیسے کہ ہم نے ہیپاٹائٹس اے کے بارے میں بتایا، ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای فیسز کے ذریعے، فضلے کے ذریعے، ویسٹ مٹیریل کے ذریعے پھیلتے ہیں. ہیپاٹائٹس ای کے بارے میں دو سائنٹسٹ ہیں، ہیلبر اور کو ورکر، انہوں نے 2001 میں بتایا کہ ہیپاٹائٹس سی کا جو سورس ہے وہ پگ جو ہے، جس کو ہم خچر کا نام بھی دیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ، سور بھی اسے کہتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ پھیل سکتا ہے. could be the source of infection of hepatitis E. یہ ایم سی کیو آ سکتا ہے کہ ہیپاٹائٹس ای کا سورس جو ہے وہ کیا ہے؟ پگ ہے. اس کے بعد ہیپاٹائٹس ایف، ہیپاٹائٹس جی، یہ بھی کالے یرقان کی ٹائپس ہیں، لیکن ان کے وائرس کا نام جو ہے وہ ابھی تک معلوم نہیں ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں caused by viruses yet unidentified، ابھی تک ان کے بارے میں معلومات نہیں ہے. وائرسز آف ہیپاٹائٹس بی، اے، بی اور سی، ان کے وائرس جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے ابھی تک جانا جا چکا ہے. لاسٹ میں ہم بتاتے ہیں جی کس طرح ہیپاٹائٹس جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بلڈ ٹیسٹ کروانے سے ہم اس سے کیا کر سکتے ہیں؟ بچ سکتے ہیں ہیپاٹائٹس سے. اس کے علاوہ سیکشل کنٹیکٹ سے ہم بچ سکتے ہیں. کسی مدر کو ہے تو وہ اپنے جو فیٹس یا اس کا جو بیبی ہے اس کو وہ ملک نہیں دے گی، بریسٹ فیڈنگ نہیں کرے گی، اس کی وجہ سے ہم بچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ سرنجز جو ہم استعمال کرتے ہیں، جو ہم انجیکشن استعمال کرتے ہیں، جو ہم یوٹینسلز، برتن وغیرہ یا سرجیکل انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں، اگر وہ ہم صاف ستھرے اسٹیرلائزڈ یعنی ان کو کیمیکلز کے ذریعے ہم پیوریفائی کر کے اگر ہم یوز کرتے ہیں تو ہم ہیپاٹائٹس سے بچ سکتے ہیں. پیپل ود کرونک، شدید قسم کا لانگ لاسٹنگ ہیپاٹائٹس انفیکشن آر ایٹ دا رسک آف لیور ڈیمیج. ان کے لیور جو ہے یہ کیا ہو سکتا ہے؟ جگر ختم ہو سکتا ہے. ہیپاٹائٹس کین بی کنٹرول بائی اڈاپٹنگ ہائیجینک کہتے ہیں صاف ستھرائی والی میئرس ود روٹین ویکسینیشن. اس کی ویکسینیشن کے ذریعے ہم اس کو بچا سکتے ہیں. اسکریننگ آف بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے ہم بچا سکتے ہیں. آرگن کے ٹیسٹ
یعنی اگر آرگن ٹرانسپلانٹ کرنا ہے یا ٹیشو ٹرانسپلانٹ کرنا ہے تو ہمیں پہلے ٹیسٹ کرنا چاہیے، پھر ہم ٹرانسپلانٹیشن کرنی چاہیے۔ لاسٹ میں ہم بتاتے ہیں جی ویکسینیشن کون کون سے جو ہیپاٹائٹس ہیں ان کے اگینسٹ ویکسینیشن جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس اے جو ہے اس کے اگینسٹ ویکسینیشن اویلیبل ہے۔ ہیپاٹائٹس سی جو ہے یعنی HCV وائرس جو ہے اس کے اگینسٹ ابھی تک کوئی ویکسین جو ہے وہ پروڈیوس نہیں ہو پائی۔ تو یہ MCQ میں آ چکا ہے، جینیٹیکلی انجینئرڈ ویکسین از اویلیبل فار HBV مینس ہیپاٹائٹس بی کے لیے ویکسین موجود ہے، ویکسین از آلسو اویلیبل فار HAV، اور ہیپاٹائٹس اے جو ہے اس کے لیے بھی ویکسین موجود ہے، ہیپاٹائٹس سی کے لیے ابھی تک کوئی ویکسین جو ہے وہ پریزنٹ نہیں ہے۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا ٹاپک، امید کرتا ہوں آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آئی ہوگی۔ چیپٹر نمبر 5 کا لاسٹ ٹاپک تھا، اس کے بعد ہم ایکسرسائز کریں گے اور نیکسٹ چیپٹر جو ہے اس کو سٹارٹ کریں گے۔ اور یہ والا ٹاپک آپ لوگوں نے لانگ کویسچن MCQ اور شارٹ کویسچن کے لیے کرنا ہے۔ کون کون سے لانگ کویسچن شارٹ کویسچن آ سکتے ہیں، MCQ کون سے آ سکتے ہیں، یہ میں نے سارے کے سارے آپ کو اس ٹاپک کے اندر بتا دیے۔ اور اپنے کویسچن جو ہے آپ لوگ مجھ تک پہنچائیں گے، اور نیکسٹ لیکچر کے ڈیلیور ہونے تک کے لیے اللہ حافظ۔